الله الرحمن الرحيم ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین، انہوں نے بہت بڑی قربانیاں دیں اور بڑے حالات اور امتحانات سے گزرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو وہ نعمتیں دیں جس کا کوئی عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پہلی بات تو یہ کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجیت کا شرف ملا کہ یہ خواتین آپ کی بیویاں جو بنی، اللہ اکبر، یہ کوئی معمولی نعمت ہے؟ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ سومناتھ پر حملہ کرنا تھا۔ جب ہندوستان میں فاتح بن کر آئے، سومناتھ کا سامنا تھا، وہاں کافرین اور مشرکین کی جماعتیں اور ان کے لشکر بڑے طاقتور تھے اور منظم شکل میں محمود غزنوی پر حملے کی پوری 100% تیاریاں کر چکے تھے۔ بظاہر جیت کے کوئی اسباب نہیں تھے اور جیت کا کوئی سامان نہیں تھا۔ فرماتے ہیں کہ رات رات میں دعائیں کرتا رہا، بعد کسی نے مجھے ایک فقیر اور بابا کا پتہ بتایا، اللہ والے کا۔ میں اس کے دربار میں گیا، کہا حضرت اسلام اور مسلمانوں کی شان کا مسئلہ ہے، ناک کا مسئلہ ہے، دعا کریں۔ حضرت نے کہا جب تم حملہ کرو گے سومناتھ پر تو رات میں تہجد پڑھنا، اور حضرت نے اپنے جسم مبارک سے ایک قمیص نکال کر دی، ایک جبہ نکال کر دیا، اور کہا کہ دعا کے وقت اس جبے کو مصلی پر رکھنا، اللہ سے کہنا اے اللہ جس نے یہ جبہ دیا ہے اس کا اگر آپ کے یہاں کوئی مقام اور کوئی درجہ ہے، اے رب کائنات اس کے صدقے میں سومناتھ کی فتح نصیب فرما۔ کہتے ہیں اس بزرگ کے اشارے پر میں نے اسی طریقے سے دعا کی، اللہ کا کرنا یہ ہوا، اللہ کی مدد اور نصرت شامل حال کی، سومناتھ کا علاقہ فتح ہو گیا۔ اب میں شکریہ ادا کرنے کے لیے اس بزرگ کی خدمت میں پہنچا اور کہا کہ حضرت آپ کا شکریہ اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر میں نے دعا کی، اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا۔ کہا کیا دعا کی؟ کہا میں اللہ سے کہا کہ اس قمیص والے کا آپ کے یہاں کوئی مرتبہ تو یہ سومناتھ کا علاقہ فتح کر دے۔ تو اس اللہ والے نے کہا تم نے دعا میں بڑی کنجوسی سے کام لیا، اگر تم دعا کرتے کہ جس نے یہ قمیص دی اگر اس کے آپ کے یہاں اس کا کوئی مقام و مرتبہ، رب کائنات ساری دنیا فتح کر دے، میرے اللہ کی قسم ساری دنیا پر آپ کا پرچم لہراتا۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کا دور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے کئی 100 سال بعد کا ہے، کئی صدیوں بعد کا دور ہے۔ اس زمانے میں ایک اللہ والا اپنی قمیص کسی سلطان اور بادشاہ کو دے کر
اس کی یہ کرامت ظاہر ہو سکتی ہے۔ ازواج مطہرات جو ہماری مائیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، جس کو قرآن نے کہا ان لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ میاں بیوی دونوں آپس میں ایک دوسرے کے کپڑے ہیں، ایک دوسرے کے لباس ہیں۔ ان کا بیویاں بن جانا بذات خود اتنا اونچا مقام اور اتنا اونچا مرتبہ کہ دنیا کی بڑی بڑی ولایتیں اور دنیا کے بڑے بڑے اقسام، دنیا کے بڑے بڑے ابدان اس مقام کا مقابلہ ہم اور آپ دور کی بات ہے۔ بڑے بڑے غوث ساری دنیا غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے بھر جائے، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے بھر جائے، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سے بھر جائے، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم ہماری ماؤں کے ایک آنچل کا مقابلہ نہیں ہوتا۔ یہ خود اللہ نے ان کو اتنا اونچا مقام دیا، اور دوسرا درجہ اللہ نے یہ دیا کہ ان کو مومنوں اور مسلمانوں کی مائیں قرار دیا۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، آپ کی بیویاں کائنات کے مومنوں مسلمانوں مرد و عورتوں کی مائیں۔ ماں کا مقام کتنا اونچا ہوتا ہے، اسی لیے ولی ہو، غوث ہو، قطب ہو، پیر ہو، ابدال ہو، اس کی بیوی عزت گزرنے کے بعد دوسرا نکاح کر سکتی ہے، کر سکتی نہیں کر سکتی، لیکن آقا کی ازواج مطہرات موت تک ہمیشہ کے لیے آقا کی زوجیت میں آنے کے بعد آپ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ دو وجوہات سے، ایک بیٹے کا نکاح ماں سے ہو سکتا ہے، حرام ہے، کائنات کے تمام افراد آپ کے بیٹے ہیں، ماں سے کیسے نکاح؟ اور دوسرے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات برزخی، دیکھو یہ دنیا ہے عالم دنیا، اور ایک قیامت، عالم قیامت، عالم قیامت اور عالم دنیا کے درمیان ایک عالم برزخ ہے۔ آدمی مر کر اسی عالم میں جاتا ہے، ڈائریکٹ قیامت میں نہیں جاتا، عالم برزخ میں جاتا ہے، اور جب تک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم نہیں ملتا وہ اسی عالم برزخ میں رہتا ہے۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عالم برزخ کی حیات ہے، علماء نے لکھا کہ عام انسانوں کی موجودہ زندگی میں جو حیات ہے، جو روح ہے، اس سے زیادہ طاقتور ہے عالم برزخ کی حیات۔ عام انسانوں کو قبر میں داخل کیا گیا، دیمک نے چاٹ لیا، مٹی نے اس کو کھا لیا، لیکن فرمایا آقا نے، اللہ نے زمین کو حرام کیا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو وہ کھائے۔ عام پیغمبروں کے جسموں کو زمین نہیں چھو سکتی، سرور کائنات آقائے دو عالم امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو کیسے چھو پائے گی؟ جب آپ حیات ہیں تو پھر کسی کا شوہر زندہ ہو تو بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ آپ کی جو عالم برزخ کی حیات ہماری اس موجودہ زندگی اور موجودہ حیات اور موجودہ روحانیت سے کروڑوں درجے زیادہ طاقتور ہے۔ اس لیے آپ کے دربار میں جب سلام پیش کیا جاتا ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، کھڑے ہو کر قریب میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں آتا ہے، تم دور ہوتے ہو، فرشتے تمہارا سلام کا نذرانہ مجھے پیش کرتے ہیں،
اور جب تم قریب ہوتے ہو، میرے سامنے ہوتے ہو، میں تمہارے سلام کو سنتا ہوں اور میں تمہارے سلام کے جواب کو دیتا ہوں۔ آپ کی عالم برزخ کی جو حیات ہے وہ طاقتور ہے، اس لیے آپ کی بے دباغ ہماری ماؤں کو موت تک کے لیے، ہمیشہ کے لیے عام جو قانون ہے کہ بیوہ نکاح عدت گزرنے کے بعد کر سکتی ہے، وہ آپ ازواج مطہرات جو ہماری مائیں ہیں ان کو نکاح کی اجازت دیں۔ اور چونکہ بڑی قربانیوں کے بعد، بڑے امتحانات کے بعد یہ اس مقام تک آقا کے حرم سرا کی ملکہ بننے کے لائق بنی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو مقام بھی اونچا دیا۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ۔ کائنات کی تمام عورتیں ایک سبحان اللہ کہیں تو ایک، لیکن فرمایا کہ ازواج مطہرات ایک سبحان اللہ کہے اجرہا مرتین، 2 مرتبہ ہم اجر دیں گے۔ ہر چیز اللہ تبارک تعالیٰ دگنا کر کر ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب مرحمت فرمائیں گے۔ اور جہاں اللہ نے ثواب کو دگنا کیا، آج آپ نے 20 رکعت میں آیت سنی، یا نساء النبی من یاتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین۔ جیسے اللہ نے نیکیوں کو دگنا کیا، اللہ نے کہا کہ خبردار تم نبی کے گھرانے کی عورتیں ہو، اگر تم نے کوئی گناہ کیا، اگر خدا نہ کرے کوئی بے حیائی تم سے سرزد ہو جائے، یضاعف لها العذاب ضعفین، تمہیں دگنا عذاب دیا جائے گا عام کائنات کی مومن عورتوں کے مقابلے میں۔ گناہ بھی ان کے لیے سنگین اور نیکی کریں، اللہ نے ان کے نیکی کے مقام کو اور نیکیوں کے درجے کو اللہ نے ان کے بلند اور بالا کر دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ مقام سے نوازا، اتنا اونچا نوازا کہ اس مقام تک کائنات کی کوئی مرد تو کیا، میں نے کہا کہ پوری کائنات ابدالوں سے، غوثوں سے، ولیوں سے بھر جائے۔ ان ماؤں کے تقدس اور ان ماؤں کی طہارت اور ان ماؤں کی پاکیزگی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عام مومنین اور عام مسلمانوں کو 4 نکاح کرنے کی اجازت دی، لیکن آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 بیویوں تک آپ نے نکاح کیا۔ یہ سوال اسلام اور مسلمان کے دشمن بڑی شد و مت کے ساتھ اٹھاتے ہیں اور آقا کی ذات گرامی پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے اتنے نکاح کیوں کیے اور اتنی شادیاں کیوں کی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، جس آدمی کا دماغ جیسے ہوتا ہے، دل جیسے ہوتا ہے، اس کے سوچنے کی صلاحیت بھی ویسے ہوتی ہے۔ برتن گندا ہو، پاک پانی ڈالیں، پانی گندا ہو جائے گا، پیشاب ہو، پانی ڈالے پیشاب ہو جائے گا، پھسلا ہو جائے گا۔ یہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن، آقا کے دشمن، ان کے دل و دماغ کے اندر گندگی اور خباثت ان کے خون کے قطرے قطرے میں بھری ہوئی ہے۔ شادی کا تصور ان کے یہاں سوائے سیکس کے، میاں بیوی کے تعلقات کے، بھیڑیوں، حیوانوں اور جانوروں کے خواہشات کے پورے کرنے کے، ان نالائقوں کے یہاں اور کوئی شادی کا تصور نہیں ہے۔ اگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر آپ غور فرمائیں گے
آپ کی شادیوں کے بیک گراؤنڈ اور پس منظر کو آپ دیکھیں گے، میرے اللہ کی قسم قیامت تک آنے والی نسل انسانی آقا کی ممنون کرم ہوگی کہ آقا آپ نے امت پر یہ احسان کیا کہ آپ نے نکاح کیا اور آپ نے اپنی خواتین سے شادیاں کی. اور وہ خباثت جو عام انسان شادی کے تعلق سے سوچتا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا دور دور تک کہیں کوئی پتہ نہیں. تب عمر میں آپ نے جو نکاح کیا، آدمی کو ولو بالفرض اگر جنسی تعلق سیکس خواہشات اس کی عمر رہتی نہیں رہتی. 25 سال کی جوانی میں نبوت کے اعلان کے بعد 40 سال کے ابتدائی دور میں کیا آپ نہیں جانتے کہ جب توحید کا ڈنکا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجایا، شرک کے ایوانوں میں اور کفر کے ایوانوں میں ہلچل مچ گئی، ان کو کوئی جواب نہیں بن پڑا. جس کو اللہ نے نمرود کے تعلق سے کہا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر ہکا بکا ہو گیا، کافر لاجواب ہو گیا. توحید کا جواب دینے کے لیے ان مشرکوں کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، تو آخر بنایا خواجہ ابو طالب کو، جو خواجہ ابو طالب اپنے بھتیجے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل و جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ آپ چاہا کرتے تھے. اولاد ہوتی آپ کھانا نہیں کھاتے، آقا جب تک نہیں آتے نبوت سے ملنے سے پہلے یہ حالت تھی. آقا کی حفاظت اس طریقے سے آپ نے کی. کسی نے اطلاع دے دی، اس زمانے میں بھی جھوٹی خبریں اڑانے والے ہوتے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے اچک لیا، کسی نے کڈنیپ کر لیا، اغوا کر لیا. کہتے ہیں کہ خواجہ ابو طالب نے نیام سے تلوار نکال لی اور نکل گئے. میرے بھتیجے کے ساتھ کس نے یہ معاملہ کیا؟ یہ بنا دل و جان سے چاہتے تھے. عبد المطلب کے انتقال کے بعد خواجہ ابو طالب نے اپنی کفالت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا. پورے خاندان قبیلے اپنے دل و جگر سے زیادہ آقا کو چاہتے تھے. اب کفار و مشرکین نے اس کا فائدہ اٹھایا، کہا کہ دیکھو یہ توحید کی دعوت دے کر ہمارے بتوں کو گالیاں دیتا ہے، کفر کے خلاف کہتا ہے، شرک کے خلاف کہتا ہے. اس کی زبان پر پابندی لگاؤ، تالا لگاؤ. نہیں، اگر یہ عرب کی حکومت چاہتا ہے تو ہم اس کے سر پر عرب کی شہنشاہیت کا تاج پہنانے کے لیے تیار ہے. نہیں، سرزمین عرب کی کسی حور سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو ہم اس حور سے اس کا نکاح کر دیں گے. میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، آقا کی شادیوں پر اعتراض کرنے والے، آقا کے تعلق سے گندا سوچنے والے، بالکل گرین چینل کا پڑھ کر آقا کے کائنات اور سرزمین دنیا کی سب سے زیادہ حوروں صفت والی لڑکی آپ کے قدموں میں پڑھ سکتے تھے. آقا نے کہا نہ شہنشاہیت کی گدی چاہیے، نہ حوروں ان جیسی مجھے کوئی ملکہ چاہیے. تو پھر کہا کہ جب یہ بھی نہیں چاہیے، یہ بھی نہیں چاہیے، دماغ خراب ہوگا، ہم اس کا علاج کریں گے. کہا میرا دماغ بھی خراب نہیں ہے، میں توحید کی دعوت دیتا رہوں گا. موقع تھا جب اہل عرب آپ کے قدموں میں دنیا کی خوبصورت پری کو ڈالنے، اگر سیکس کا معاملہ ہوتا، اگر شہرت اور خواہشات کی تکمیل کا معاملہ ہوتا، بھلے طریقے سے وہ چیز مل رہی تھی. کھڑی جوانی میں 40 سال کی بیوہ، 2 مردوں سے بیوہ اما قطیبۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، اور اس نکاح میں آپ 15 سال تک رہے.
کوئی نہیں ملتی تھی آپ کو لڑکی؟ کیا آپ کے حسن کے چرچے، آپ کے جوانی کے چرچے، آپ کی امانت کے چرچے، آپ کی صداقت کے چرچے، آپ کی قوت اور آپ کی طاقت کے چرچے کیا سرزمین عرب میں مشہور نہیں تھے؟ کیا نکاح کرنے کے لیے ایک 40 سال کی بیوہ پڑی تھی؟ کیا مجبوری تھی آقا کو؟ جو انگلیاں اٹھانے والے ہیں اور وہ بھی 2 مردوں سے بیوہ، 25 سال آپ کی، 40 سال بیوی کی، دنیا میں کہیں ایسا دیکھا؟ کون سی زبان سے کہتا ہے کوئی غریب میرے محبوب کی طرف اشارہ کر کر؟ پھر اس کے بعد دوسری بیوہ سے نکاح، اور جب تک یہ 40 سالہ بیوہ نہیں آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ کر سکتے تھے کہ جتنے 9 نکاح ہوئے آقا کی عمر 50 پر 3 سال ہونے کے بعد ہوئے، 50 پر 3 سال کے بعد جوانی ابھرتی ہے یا جوانی ڈھلتی ہے؟ احسان کیا آقا نے امت مسلمہ پر، کائنات کے لوگوں پر۔ کبھی رسم فض کو ختم کرنے کے لیے آپ نے نکاح کیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے۔ عرب کے لوگ یہ کہتے تھے کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح ہے، اس میں وراثت جاری ہوگی، اور اس نے اگر بیوی کو طلاق دی ہو تو منہ بولے بیٹے کا جو باپ ہوگا وہ کون ہوگا؟ سسرا ہوگا۔ تو عرب کے دلوں کے اندر یہ بات تھی کہ منہ بولے بیٹے میں وصیت چلتی ہے، منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح ہے، منہ بولے بیٹے کی اولاد باپ کے لیے ایسے ہی ہے جیسے اپنے بیٹے کی اولاد۔ یہ احسان کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت تک آنے والی اس بری رسم کو حضرت زید کی بیوی جب حضرت زید نے طلاق دی، ان کو نکاح کر کر کائنات کے لوگوں کو بتایا کہ منہ بولا بیٹا یہ تمہارے منہ کی بات ہے، اللہ رسول کے یہاں اس کا کوئی مقام نہیں۔ احسان کیا آقا نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بیٹے تو نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے کہ عمر میں حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں زیادہ تھے۔ اب بیٹا باپ سے بڑا نہیں ہو سکتا، تو ساری دنیا میں یہ بات مشہور تھی کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسے منہ بولا بیٹا ہوتا ہے، سمجھ رہے منہ بولا بیٹا، کسی کے ہم بچہ نہیں ہوا، شادی کے بچے کو لے لیا، پھپھو کے بچے کو لے لیا، کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ اب وہ جب بالغ ہو گیا تو گھر کی عورت اس سے پردہ نہیں کر رہی ہے، نہیں بیٹے سے پردہ کیا؟ آقا نے حضرت زید کی بیوی سے نکاح کر کر کہا کہ یہ منہ بولا بیٹا تم ڈکشنریوں میں لکھ کر ڈکشنریاں سیاہ کرو، لیکن جب یہ بالغ ہوگا تو یہ غیر محکم ہوگا، یہ اور ہے تم اور ہو۔ وہی احکامات ہیں جو کسی اور اجنبی کے لیے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ منہ بولے بیٹے تو نہیں ہو سکتے، اتنی قربت اتنی قربت اتنی قربت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا ساتھ تھے کہ قرآن نے کہا اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضرت صدیق کو نبی کا صاحب بتایا۔ میں ایک لفظ کہتا ہوں، معاف کرنا، میاں بیوی جب ملتے ہیں تو اردو میں ان کے لیے لفظ کیا ہے؟ صحبت، مجامعت۔ برا نہ سمجھے، بات سمجھا کریں۔ میاں بیوی اپنے تعلقات کو قائم کرتے ہیں تو اس کو اردو میں صحبت کہتے ہیں۔ مطلب یہ دونوں آپس میں مل گئے، لیکن اسی کو ادب کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب ہمارے دور میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہوتے کسی پیغمبر کے ساتھی کے لیے سوالات پیغمبروں نے اللہ
اللہ نے اپنے ساتھ پیغمبر کے ساتھی کے لیے وہ لفظ استعمال نہیں کیا جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آقا کی دوستی کے تعلق سے استعمال کیا. اذہما فی الغار، جب یہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول، جب وہ کہہ رہا تھا، لصاحبہ، صاحب صحبت میں آدمی دونوں ایک ہو جاتا ہے، میاں بیوی دو جسم ایک گھڑ ہو جاتا ہے، ایک روح ہو جاتی ہے. وہ لفظ ادب کے ساتھ اللہ نے کہا لصاحبہ، نبی کا صاحب ہے صدیق اکبر. اتنے قریب اس صاحب کا لفظ استعمال کیا قرآن نے اور اللہ نے. تو یہ منہ بولا بیٹا تو نہیں، تو عرب میں مشہور ہو گیا یہ منہ بولے بھائی ہیں ابو بکر صدیق جیسے سگے بھائی، اور بھائی کی بیٹی سے نکاح جائز ہے، بھتیجی سے نکاح حرام ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر وہ جو رسم تھی کہ منہ بولا بھائی حقیقی بھائی کی طرح ہوتا ہے، اس کی بیٹی بھائیوں کے لیے ایسے حرام ہے جیسے سگا بھائی کے لیے. آقا نے اس رسم بد کو توڑا، کہا کہ نہیں، یہ منہ بولا ہی ہے، یہ اجنبی ہے اور اس کی بیٹی بھائی کے نکاح کے اندر آ سکتی ہے. ایک شادی میں حکمت ہے اور احسان ہے امت پر. بات ازواج مطہرۃ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی قربانیاں دی اسلام کے لیے. تاریخ اسلام کی قربانیوں سے بڑی بڑی ہے. حتیٰ کہ 2 شوہروں سے انہوں نے نکاح کیا، دونوں شوہر اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. عمر ہو گئی، 4 یتیم بچے، کون ان کو لگائے گا؟ آقا نے ان کے احسانات کو تسلیم کیا کہ ام سلمہ اسلام کے لیے تیری زندگی مر گئی، مل گئی، تیرے شوہر قربان ہو گئے، تیرے بچے اسلام کے لیے یتیم ہو گئے. کائنات کا کوئی فرق تیرے سر پر ہاتھ رکھے نہ رکھے، کوئی آسرا بنے نہ بنے، محبت تیرا آسرا بنے گا. سہارا دیا آقا نے. 53 سال کے بعد 2 شوہروں کی بیوہ، 4 بچوں کی ماں، عمر 50-60 سال کے قریب، تمام قریب کوئی بری نگاہ اور برا تصور کرے گا کہ اس عورت سے نکاح کر وہ جو تصور انگریزوں نے پیدا کیا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جویریہ اور حضرت صفیہ، یہ 2 یہودی سرداروں کی بیٹیاں تھیں. حضرت صفیہ کے والد حضرت ام المؤمنین جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، یہ یہودی سردار تھے، قبیلوں کے بڑے تھے. ایک جنگ ہوئی، اس جنگ کے اندر حضرت جویریہ باندی بن کر قید کے اندر آئی، حضرت صفیہ باندی بن کر قید میں آئی. یہ دونوں قبیلوں کے سردار اسلام کے برسر پیکار تھے، مسلمانوں کے دشمن تھے، آئے دن قبیلوں کو لوٹتے تھے، آئے دن مسلمانوں کی جماعتوں پر حملہ کرتے تھے. میرے محبوب کائنات کے سردار جن کی عمر میں حضرت صفیہ کو کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا، حضرت جویریہ کو باندی بنا کر رکھنے کے لیے تیار تھے. انہوں نے آقا نے ان باندیوں کو لیا اور آزاد کیا، آزاد کر نکاح کیا. نکاح کا اثر یہ ہوا کہ یہ یہودی سردار جو اسلام مسلمان کے دشمن تھے ان کے دل نکل گئے. کہا کہ محبوب اپنے دشمن کی لڑکی کو بیاہ کر عزت کا تاج پہنا کر کائنات کے مرد عورتوں کی ماں بنا کر اپنے حرم سرا کی ملکہ بنا رہا ہے اور ہم ان کے قبیلوں پر حملے کریں. تاریخ میں آتا ہے کہ یہ دونوں قبیلے مسلمانوں پر حملہ کرنا انہوں نے بند کر دیا. ایک فتح مکہ سے پہلے مکے کے لوگ عمرۃ القضاء کو جب جا رہے تھے، آقا نے خواب میں دیکھا، سورہ فتح کے اندر وہ واقعہ ہے کہ آپ جا رہے تھے عمرہ کرنے. ایک فرد آقا کا دشمن تھا، ایک فرد آقا کا دشمن تھا. دلوں خون کے قطرے ملے آقا اچھا چبا دے،
ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکۃ المکرمہ کے لیڈروں کی بیٹی تھی، بیوہ تھی، آقا نے اس عمرۃ القضاء کے سفر میں، کیا ہوتا آدمی عمرے میں کہیں اپنی بیوی کو چھوتا ہے، عمرے میں خیالات آتے ہیں، گئے کیا مقصد سے؟ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ نے اس عمرے کے سفر میں نکاح کیا اور اپنی زوجیت میں آپ کو لے کر آئے، کہتے ہیں کہ مکۃ المکرمہ کے کافروں اور مشرکوں کی دشمنی حضرت میمونہ آپ کے نکاح میں جانے کی وجہ سے کافی حد تک ٹھنڈی پڑ گئی، پھر فتح مکہ کے لیے راستے ہموار ہو گئے۔ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی صاحب دادی، یاد رکھیے آپ 25 سال کی جوانی میں 40 سال کی بیوہ کے ساتھ اور پھر اس کے بعد ایک دوہری بیوہ کے ساتھ تیسرے نمبر پر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، ایک یہ کہ منہ بولا بھائی حقیقی بھائی نہیں یہ بتانے کے لیے، اور دوسرا اللہ کا حکم تھا، اللہ نے خواب میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھایا، مرضی ہوتی کھڑی جوانی میں آدمی کنواری لڑکیوں کو سرزمین عرب میں لڑکیوں کو عیب کی نگاہ سے دیکھا جا رہا تھا، بری نگاہ سے دیکھا جا رہا تھا، گھر میں داماد آنا بری بات تھی، لڑکیوں کی پیدائش کے بعد انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ایسے میں آقا اگر کہتے مجھے تمہاری لڑکیاں دو میں تمہارے گھر کا داماد، کون بدقسمت گھر ہوگا جو آقا کو اپنا داماد نہیں بنانا چاہتا ہوگا؟ لڑائی تو نبوت کی بات کی ہے، 40 سال کے بعد کی ہے، تو آقا 40 سال میں جوان ہوئے یا 16 سال 14 سال میں جوان ہوئے؟ اس وقت آپ صادق امین سچا جتنے دنیا کے نیک القاب تھے وہ القاب سے آپ کو پکارا جا رہا تھا، تو جو چیز گری پڑی تھی عرب سماج میں، عرب سوسائٹی میں، یعنی لڑکی سے اور کوئی چیز زیادہ گری پڑی نہیں تھی، کائنات کے قیمتی نوجوان، کائنات کے حسین نوجوان، کائنات کے طاقتور نوجوان کو گھر کی گری پڑی چیز کیا کوئی نہیں دے سکتا تھا؟ ایک ایک نکاح کر کر آقا نے امت پر احسانات کیے، آقا نے اسلام کی راہ کو ہموار کیا، کائنات کے سب سے تک اسلام کے پہنچانے میں یہ خواتین اسلام، یہ حرم نبوت کی ملکہ یہ ذریعہ بنی، یہ وسیلہ بنی، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ خواہشات کی، اور وہ چیز جو اسلام مسلمان دشمن سوچتا ہے اس کا دور دور تک کوئی تصور نہیں۔